نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ میری ماں اور میری بہنوں، وقت بہت مختصر سا ہے، زیادہ لمبی بات عرض کرنے کا وقت نہیں ہے، بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کسی کی بھی خیر خواہی ہو، دین اسی کا نام ہے۔ اپنے شوہر کی خیر خواہی، اپنے بچوں کی خیر خواہی، اپنے ماں باپ کی خیر خواہی، اپنے محلے والوں کی خیر خواہی، اپنے پڑوسیوں کی خیر خواہی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی طرح کا ہو، انسان ہو، جانور ہو، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ جس کے ساتھ بھی معاملہ کیا جائے، خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اور دین لوگوں کو نفع پہنچانے کا نام ہے۔ دین لوگوں کو نفع پہنچانے کا نام ہے۔ ہم اور آپ، خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنیں، گھروں میں کام میں لگی رہتی ہیں، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر رات تک کام میں لگی رہتی ہیں۔ کبھی شوہر کی خدمت کرنا، کبھی بچوں کی خدمت کرنا، کبھی ماں باپ کی خدمت کرنا، کبھی گھر کی صفائی کرنا۔ ہماری ماں اور بہنوں کا یہی کام ہے کہ وہ خدمت میں لگی رہتی ہیں۔ تو میری ماں اور میری بہنوں، یہ خدمت کرنا عبادت بن جائے گا اگر ہماری نیت صحیح ہوئی۔ اگر ہم صحیح نیت سے کام کریں گے تو یہ گھروں میں کام کرنا ہمارا عبادت بن جائے گا۔ گھر کی صفائی کرنی عبادت بن جائے گی اگر ہماری نیت صحیح ہوگی۔ کھانا پکانا عبادت بن جائے گا اگر ہماری نیت صحیح ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی کسی کے لیے، تو بیوی کو کہا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ مقام ہے شوہر کا۔ میری ماں اور میری بہنوں، ہم اپنے شوہر کی عزت کریں، اپنے شوہر کا اکرام کریں، اپنے شوہر کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ حضرت مولانا طلعت صاحب فرمایا کرتے تھے، جو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے صاحبزادے تھے جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، تو مولانا طلعت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ اگر ماں دیندار ہے تو بچہ دیندار تیار ہوگا، ماں امانت دار ہے تو بچہ امانت دار تیار ہوگا، ماں نمازی ہے تو بچہ نمازی تیار ہوگا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے والد مولانا یحییٰ صاحب حضرت شیخ کے والد تھے۔ جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو ان کے پاؤ پارا عم کا حفظ یاد تھا۔ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے، الفاظ نکالتا ہے، تو ان کے عم کا پارا حفظ یاد تھا۔ پتہ چلا کہ خاص ایام میں ان کی والدہ قرآن کا بہت زیادہ اہتمام کرتی تھی، تو اس کی برکت بچے میں منتقل ہوئی، اور جب بچے نے بولنا شروع کیا تو اس نے قرآن پاک حفظ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میری ماں اور میری بہنوں، ایک تو ہم اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں، اپنے بچے کی دیندار ہونے کی فکر کریں۔ آج سب سے بڑا عذاب موبائل بنا ہوا ہے۔ اپنے بچوں کو موبائلوں سے دور رکھیں۔ اگر اب بچے کو دیندار بنانا ہے، اگر بچے کو صحیح بنانا ہے، اگر جو دنیاوی نقصان ہے، جسمانی نقصان ہے، جو صحت کا نقصان ہے، میری ماں اور میری بہنوں وہ تو الگ ہے، لیکن ویسے جو نقصان ہوتا ہے اندرونی اور روحانی نقصان، وہ بہت خطرناک ہے۔ تو اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں، اپنے بچے کو مسلمان بنائیں، اپنے بچے کو ایمان والا بنائیں، اپنے بچے کو قرآن والا بنائیں۔ یہ بچے جو ہیں یہ ذخیرہ آخرت ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں گی، ان کے دین کا خیال رکھیں گی، انہیں دیندار بنائیں گی، تو میری ماں اور میری بہنوں، یہی اولاد
ہم جب قبر میں چلے جائیں گے تو ہماری راحت کا سبب بنے گی، ہمیں راحت پہنچانے کا سبب بنے گی۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اسے دفنا دیا گیا، ایک نبی کا ایک قبرستان پر سے ادھر گزر ہوا تو دیکھا قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اور نبی ادھر سے گزر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے غالباً، جب واپس تشریف لائے تو دیکھا بچے کا بڑا، اس آدمی کا بہت اکرام ہو رہا ہے قبر کے اندر، اور اس کی تمام خاطر تواضع ہو رہی ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اے اللہ یہ کیا بات ہے، جب میں جا رہا تھا تو اسے عذاب ہو رہا تھا، اور جب میں واپس آیا تو اس کا اعزاز و اکرام ہو رہا ہے۔ تو کیا جواب ملا؟ جواب ملا کہ ہاں بات تمہاری صحیح ہے، یہ گنہگار شخص تھا، جب یہ مرا تو بڑا گنہگار تھا، اس کے گناہوں کا اس کو عذاب دیا جا رہا تھا، لیکن جس وقت اس کا انتقال ہوا تو یہ ایک چھوٹا بچہ چھوڑ کر مرا تھا۔ اب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا، اس کی ماں نے اس کو مکتب میں بٹھایا قرآن پاک کی تعلیم کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، قاعدہ پڑھنے کے لیے۔ تو جب وہ بچہ، اس سے اس کے استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس بچے نے تتلاتی ہوئی زبان سے ہمیں رحمان اور رحیم کہہ کر پکارا۔ وہ چھوٹا بچہ تتلاتی ہوئی زبان سے اس نے ہمیں رحمان اور رحیم کہہ کر پکارا، تو ہمیں بڑی غیرت آئی کہ اس کا بچہ ہمیں رحمان اور رحیم کہہ کر پکار رہا ہے اور ہم اس کے باپ کو عذاب دیں۔ تو ہم نے فوراً عذاب کے فرشتے ہٹا لیے اور جنت کے فرشتے اس طرف متوجہ کر دیے۔ میری ماں اور میری بہنوں، بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی۔ بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے باپ کی مغفرت ہو گئی قبر کے اندر۔ تو میری ماں اور میری بہنوں، یہ جو اولاد ہے یہ ہمارا ذخیرہ آخرت ہے، اس کی تربیت کی فکر کریں، جہاں تک ہو سکے بچوں کو فضائل اعمال سنائیں اور اس کے قصے سنائیں، کیا کیا قصے حضرت شیخ نے اس کے اندر لکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کیا اثر رکھا ہے اس کتاب کے اندر۔ جب ہم اپنے بچوں کو قرآن تعلیم کریں گے، بچوں کے پاس بیٹھ کر حدیث شریف پڑھیں گے تو برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ ہمارے بچے کے قلب پر صحابہ کے جب قصے سنائے جائیں گے تو ان کا اثر ہوگا۔ جو بھی کیا فرمایا کہ یہ صحبت جو ہوتی ہے، یہ صحبت اپنے اندر ایک اثر رکھتی ہے، ہر صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اچھوں کے پاس بیٹھے گا تو اچھا بنے گا، بروں کے پاس بیٹھے گا تو بچہ برا بنے گا۔ تو میری ماں اور میری بہنوں، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد دیندار ہو، تاکہ کل کو جب ہم قبر میں چلے جائیں تو ہمارا بچہ ہمیں قرآن پڑھ کر بخش سکے، ہمارا بچہ ہمیں قرآن پڑھ کر بخش سکے۔ مولانا اسعد مدنی رحمہ اللہ تعالی، بنگلور میں حضرت کی دعوت تھی، حضرت ایک مکان پر تشریف لے گئے دعوت کھانے کے لیے۔ تو جب کھانا کھانا شروع کیا تو وہ جو داعی تھے وہ خوش ہو گئے کہ حضرت ہمارے گھر تشریف لے آئے اور ماشاءاللہ حضرت کھانا کھا رہے ہیں، اور انہوں نے بڑے ہی خاص انداز میں کہا کہ اے اللہ تو تو بس ایک ہی ہے، اے اللہ تو تو بس ایک ہی ہے۔ وہاں ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہوا تھا 6-7 سال کا، اس نے سن کر کہا not dead God is three، not dead God is three۔ حضرت مولانا اسعد مدنی فرماتے ہیں یہ جملہ سن کر میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی کہ ہم اپنی اولاد کو کہاں پہنچا رہے ہیں، کون سے اسکول میں تعلیم دے رہے ہیں، ہم اپنے بچے کو کیا پڑھا رہے ہیں۔ ہمارا بچہ پھول سا وہ یہ کہہ رہا ہے نہیں خدا ایک نہیں، خدا تو 3 ہیں، کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ کم سے کم ہمارا بچہ مسلمان تو ہو جائے۔ حالانکہ قرآن تو کہہ رہا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ لوگ کافر ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تو 3 میں کا تیسرا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہی ہے، عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں عیسائی، وہ کہتے ہیں 3 مل کر ایک خدا بنا ہے،
ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت مریم، ایک اللہ تعالیٰ، ان تینوں کو مل کر ایک خدا تیار ہوا ہے، اور قرآن اس عقیدے کا انکار کر رہا ہے۔ لیکن وہ حضرت فرماتے ہیں وہ پھول سا بچہ کہاں اس کو بھیجا جا رہا ہے، کون سے اسکول میں اسے بھیجا جا رہا ہے کہ وہ اس کی توحید بھی باقی نہیں رہی، اس کی توحید بھی باقی نہیں رہی۔ یہ ہماری اولاد ہمارا ذخیرہ آخرت ہے۔ میری ماں اور میری بہنوں، جتنی اولاد کی فکر کرو گی، جتنی اس کی تربیت کی فکر کرو گی، انشاءاللہ قبر میں اتنے ہی مزے لوگی۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کی طرف توجہ دیں، ان کو دیندار بنائیں، ان کو مسلمان بنائیں، ان کو قرآن والا بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ دیکھو تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ آج دنیا کچھ ہی کہتی رہے، چاہے کوئی بھی بات کہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے یہ سند دے کر چلے گئے کہ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ چاہے ان مکاتب کی ہمارے نظر میں کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سب سے زیادہ باحیثیت ہیں، جہاں قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے یہاں یہ مدرسہ مکتب قائم کیا، قرآن پاک کی تعلیم کا انتظام کیا۔ یہ تو ذخیرہ آخرت ہے۔ دنیا تو آدمی مختصر سی زندگی ہے، نہ جانے زندگی کا ویزا کب ختم ہو جائے اور نہ جانے کب قبر کے گڑھے میں جانا پڑ جائے۔ میری ماں اور میری بہنوں، نہ شوہر ساتھ جاتا ہے، نہ بیٹا ساتھ جاتا ہے، نہ ماں باپ ساتھ جاتے ہیں، تنہا آدمی اکیلے قبر میں جاتا ہے۔ ایک صحابی کے انتقال کا وقت قریب ہے، ایک صحابی کے انتقال کا وقت قریب ہے، تو رو رہے ہیں، فکر ہو رہی ہے۔ گھر والوں نے کہا آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ تو اللہ صحابی رسول ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کو آخرت کی کیا فکر؟ تو کیا جواب دیا؟ بڑا لمبا سفر ہے، تنہا طے کرنا ہے، کوئی ساتھ چلنے والا نہیں۔ بڑا لمبا سفر ہے، تنہا طے کرنا ہے، کوئی ساتھ چلنے والا نہیں ہے۔ نہ جانے قبر کے اندر کیا ہوگا، اس قبر مٹی کے نیچے جا کے کیا ہوگا، اس لیے فکر ہو رہی ہے۔ تو میری ماں اور میری بہنوں، اگر ہم اپنے بچے کو دیندار بنائیں گے، اگر ہم اپنے بچے کو قرآن والا بنائیں گے، اگر ہم اپنے بچے کو حدیث والا بنائیں گے، تو یہ ہمارا بچہ دنیا میں بھی راحت کا ذریعہ بنے گا اور مرنے کے بعد بھی راحت کا ذریعہ بنے گا۔ ایک تو اپنے اولاد کی فکر کریں، زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں، اس کے دینی باتیں سکھائیں، دینی ماحول بنائیں، فضائل اعمال کی تعلیم ہو مسلسل، اور ان کو بس دیندار جب ہم بنا دیں گے تو ہم نے ایک بہت بڑا فریضہ ادا کر لیا، اور اس کا ساری زندگی اب ہم مزہ اٹھائیں گے۔ ہم جو ہے ماشاءاللہ 6 بھائی ہیں، تو 5 بھائی حافظ ہو چکے تھے، ایک بھائی کے حفظ میں کچھ آگے پیچھے ہو رہا تھا، تو والدہ محترمہ نے فرمایا کہ چاہے ساری زندگی حفظ میں لگ جائے، مجھے اس کو حفظ کرانا ہے، چاہے ساری زندگی لگ جائے، مجھے اس کے قرآن سینے کے اندر قرآن چاہیے، مجھ کو اس کو حافظ قرآن بنانا ہے۔ کیسی حضرت شیخ نے ان کی تربیت کی تھی، نانا نے ہماری والدہ کی کیا تربیت کی تھی، اپنی اولاد کی کیا تربیت کی تھی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے، ہماری والدہ تو صدیقی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں، اور ہم جو ہے سید ہیں، ہم باپ کی طرف سے سید ہیں اور ماں کی طرف سے صدیقی ہیں۔ تو ہم اپنی والدہ کے پاؤں میں جا کر کبھی کبھی لیٹ جایا کرتے تھے، تو والدہ پاؤں موڑ لیا کرتی تھی کہ میں تمہاری طرف پاؤں نہیں کر سکتی۔ والدہ کیوں نہیں کر سکتی؟ تم ہماری ماں ہو، کیوں نہیں کر سکتی؟ بیٹا تمہارے اندر 3 باتیں ایسی ہیں جو مجھ میں نہیں۔ تم حافظ قرآن ہو، میں حافظ قرآن نہیں ہوں۔ تم سید ہو، میں سید نہیں ہوں۔ تم عالم ہو، میں عالم نہیں۔ میں تمہاری طرف پاؤں کیسے کروں؟ تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا اور ان کی عزت کرنا اور ان کو دیندار بنانا ہمارا یہ سب سے پہلے فریضہ ہے۔ اگر ہمارا بچہ دیندار بن گیا، آگے والی نسلیں انشاءاللہ خود ہی دیندار بنے گی۔ ایک تو اولاد کی تربیت کی فکر، دوسرے کو راحت پہنچانے کی فکر۔ گھر میں جو بھی کام کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، رسول کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورتیں جو ہیں
اپنے شوہروں کی ناشکری ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کا شکر ادا نہیں کرتی۔ شوہر دن بھر محنت کرتا ہے، کما کر لاتا ہے، لیکن اگر کوئی مزاج کے خلاف ذرا سی بات ہو جائے تو بس کچھ نہیں، ساری ناشکری کے الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں۔ نہیں میری ماں اور میری بہنوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی چیز مزاج کے خلاف ہو رہی ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ کیسے کیسے حالات صحابیات پہ گزرے، صحابہ پہ گزرے۔ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے ہمارے یہاں ہو جاتے تھے چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ آج تو یہ تصور ہی ختم ہو گیا، دونوں وقت عمدہ قسم کے عالی شان کھانے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، نعمت پر اگر شکر ادا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ جو بھی نعمت ہو اس کا شکر ادا کیا جائے۔ تو میری ماں اور میری بہنوں، اگر گھر میں ساس سسر کی طرف سے کوئی کمی محسوس ہو رہی یا شوہر کی طرف سے کوئی کمی محسوس ہو رہی، اسے برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ کے لیے برداشت کرو، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ کہاں دے دے۔ گھر میں جو بھی کام کریں اس نیت سے کریں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے، اس نیت سے ہم جو ہے خدمت کریں اپنے گھر میں۔ ہمیں کام کرنا ہے پھر بھی، کھانا پکانا ہے پھر بھی، خدمت کرنی ہے پھر بھی، لیکن اگر اس لیے کریں گے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے شوہر کی خدمت کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر اس نیت سے کریں گے میری ماں اور میری بہنوں، ہمارا گھر میں کام کرنا عبادت بن جائے گا، گھر میں صفائی کرنا عبادت بن جائے گا، گھر کی صفائی عبادت بن جائے گی، گھر کی خدمت عبادت بن جائے گی۔ کیا فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ کسی بندے کے کام میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ میری ماں اور میری بہنوں، جو بھی کام کرو اللہ کے لیے کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ ایک شوہر کو پانی پلانا، اپنے ساس سسر کو پانی پلانا، دوسرے کو پانی پلانا، یہ تو کتنی بڑی عبادت ہوگا۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک غلط قسم کی عورت تھی، وہ جنگل سے جا رہی تھی اور اس نے دیکھا ایک کتا پیاسا پھر رہا ہے، ایک کتا پیاسا پھر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو فکر ہوئی اس بات کی کہ میں کسی طرح اس کی پیاس بجھا دوں، میں کس طرح اس کو پانی پلا دوں اور اس کی پیاس بجھا دوں، اس کی فکر ہو گئی اسے۔ اس نے اپنا چمڑے کا موزہ نکالا اور چمڑے کا موزہ نکال کر کس طرح کر کے اس نے کنویں میں ڈالا اور کنویں سے پانی نکال کر اس عورت نے اس پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بات پر مغفرت کر دی کہ اس نے ایک کتے کی پیاس بجھائی۔ ایک کتے کی پیاس بجھانے کی وجہ سے، ایک کتے کے لیے پانی کا انتظام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مغفرت کر دی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت تھی، نماز کی، روزے کی پابند تھی، نیک تھی، اور اس نے ایک بلی پالی لیکن اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھا اور وہ بھوک سے مر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دیا کہ کس وجہ سے؟ کہ ایک بلی پالی تھی، اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھا۔ تو ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غلط قسم عورت کی مغفرت کر دی۔ میری ماں اور میری بہنوں، جب ہم اپنے گھر میں کام کریں گے، اپنے شوہر کی اطاعت کریں گے، اپنے شوہر کی خدمت کریں گے، ساس سسر کی خدمت کریں گے، کس لیے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میری ماں اور بہنوں، کچھ نہیں پتا کتنا وقت ہے، کھڑے کھڑے آدمی مر رہے ہیں، اٹیک پڑ رہا ہے، آدمی گھر سے باہر نکل رہا ہے، تھوڑی دیر میں خبر آ رہی ہے کہ وہ تو اٹیک پڑا اور انتقال ہو گیا، بیٹھے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں۔ نہ جانے ہماری زندگی کا ویزا کب ختم ہو جائے، نہ جانے ہمیں کب قبر کے اندر جانا پڑ جائے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی میری ماں اور میری بہنوں کہ ہم جو ہے اپنے وقت کو صحیح کر کے گزاریں، اور جو بھی کام کریں وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ ایک بات سنا کر اپنی بات کو پورا کرتا ہوں۔ اماں جان وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔
اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کچھ کہنا چاہتی تھیں مگر وہاں کہہ نہ سکیں اور واپس آ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ پوچھا بیٹی کیا بات تم آئی تھی، کیا ضرورت تھی؟ خاموش رہیں، کچھ نہیں بولی۔ حضرت علی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول کام کر کے تھک جاتی ہیں، پانی بھر کر لاتی ہیں مشق کے اندر، چکی چلاتی ہیں، گھر کے کام گنوائے، اس کی وجہ سے تھک جاتی ہیں۔ آپ کے پاس غلام آئے ہوئے تھے تو ایک غلام لینے کے لیے گئی تھی۔ اللہ کے رسول چاہتے تو نہ جانے کتنے غلام دے دیتے، سارے ہی غلام دے دیتے۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے فاطمہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار تم یہ پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار یہ پڑھ لیا کرو۔ اسی وجہ سے اس تسبیح کا نام تسبیحات فاطمی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے حضرت فاطمہ کو بتائی تھی۔ نہ تو وہ غلام نہیں دیا، کہا یہ اس سے بہتر چیز ہے۔ تو ہمیں بھی ان تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر گھر میں کام زیادہ ہو اور گھر میں ناخوشگوار حالات پیش آئیں تو میری ماں اور میری بہنوں اللہ کے خاطر اس پہ صبر کرو، پتہ نہیں اللہ کے یہاں سے ہمیں اس پہ کیا اجر و ثواب ملے گا، اور ان تسبیحات کا اہتمام کرو۔ یہ صرف ایک آدھ نماز کے بعد نہیں کہ فجر اور عصر کے بعد پڑھ لی۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا عاقل صاحب فرماتے ہیں کہ 5 نمازوں کے بعد اہتمام سے تسبیح پڑھنی چاہیے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بستر پر سونے لیٹے اس وقت بھی یہ تسبیح پڑھنی چاہیے۔ ان تسبیحات کا اہتمام کریں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ تھک جاتی تھی اور تھکنے کا نسخہ اللہ کے رسول نے تسبیحات بتائیں، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر آدمی تھک جائے اور ان تسبیحات کا اہتمام کرے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ اس کی تھکان بھی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ خدا کرے کہ اخلاص کے ساتھ کہنا ہوا ہو، اللہ مجھے بھی اخلاص عطا فرمائے اور آپ کو بھی اخلاص عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ۔ اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبط بہ الاولون والآخرون۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما، یا اللہ اپنا سچا تعلق نصیب فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس ادارے کو قبول فرما، یا اللہ قبولیت کے فیصلے فرما، یا اللہ یہاں جو بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا اللہ ان سب کو قبول فرما، یا اللہ ان سب کی تعلیم میں آسانی اور سہولت پیدا فرما، یا اللہ جو خدمت گزار ہیں یا اللہ ان کو بھی قبول فرما، یا اللہ جو خدمت گزار ہیں ان کو بھی قبول فرما، اور یا اللہ جن حضرات نے اس کا انتظام کیا ہے، جو اس کا ذریعہ بنا ہے، یا اللہ انہیں بھی اپنی شایان شان بدلہ عطا فرما، یا اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ پڑھنے والوں کے لیے آسانی اور سہولت پیدا فرما، علم حاصل کرنے میں آسانی اور سہولت پیدا فرما، جو بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں یا اللہ ناظرے پڑھ رہے ہیں یا اللہ سب کے لیے آسانی اور سہولت پیدا فرما، یا اللہ ہم سب کو اخلاص للہیت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اخلاص للہیت عطا فرما، یا اللہ جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت نصیب فرما، یا اللہ نگاہ کی حفاظت ہم سب کو عطا فرما، یا اللہ نگاہ کی حفاظت ہم سب
سب کو عطا فرما۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، شدت حساب سے یا اللہ پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ضیق صدر سے، شتات امر سے، وساوس قلب سے یا اللہ پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک اس دنیا میں رکھے اسلام پر قائم دائم رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان پر ہم سب کا خاتمہ